السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اور نہ نماز جنازہ پڑھیں آپ ان میں سے کسی ایک پر جو فوت ہو جائے کبھی بھی، اور نہ کھڑے ہوں آپ اس کی قبر پر۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور اس کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ منافقین میں سے جو شخص فوت ہو جائے آپ اس پر کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کریں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ فاسق تھے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور نہ اچھے لگیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ ان کو عذاب پہنچائے اس کے بدلے میں دنیا میں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان اس حال میں نکل جائے کہ وہ کفر کرنے والے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جنگ تبوک کے بعد جب عبداللہ بن ابی منافق، جو منافقین کی جماعت کا سرغنہ تھا، کرتا دھرتا تھا، مر گیا، تو چونکہ ان کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبداللہ، تو وہ آئے، وہ صحابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے مخلص مسلمان تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ آپ اپنی قمیص مبارک دیں تاکہ میں اپنے باپ کو کفن پہناؤں، کیونکہ اس کے بارے میں سب جانتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کا دشمن رہا ہے اور ساری زندگی مسلمانوں کی بدترین دشمنی اس شخص نے کی ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق کی دشمنی کا راز یہ تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے ہیں، ٹھیک اس سے 3-4 دن بعد اس شخص کی تاج پوشی ہونے والی تھی اور مدینے کا بادشاہ بننے والا تھا، لیکن اللہ کو مدینے کے لیے کوئی اور ہی بادشاہ پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے آئے اور مسلمانوں نے آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ تو اس طرح سے اس شخص کی یہ تاج پوشی کی رسم اور اس کا یہ مرتبہ اس سے چھن گیا، اور اس کے دل میں ایک حسد اور بادشاہی کی حرص اور یہ ساری چیزیں مل کر یہ منافقت پیدا ہو گئی، اور یہ ساری زندگی منافق ہی رہا۔ دراصل یہ شخص مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن احد میں، بدر میں جب اس نے مسلمانوں کی کامیابی دیکھی تو پھر اس کو چاروں نچار اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھنا پڑا، اور ان کا پروگرام ہی یہ تھا کہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھیں گے اور اندر سے اپنے پروگرام اور اپنا مذہب، مسلمانوں کی دشمنی پکی رکھیں گے۔ تو زندگی بھر یہ شخص ایسے ہی کرتا رہا، مسلمانوں کو اس نے بڑی بڑی ایذا دی اور نبی علیہ السلام سمیت سب کے بارے میں بڑی بڑی غلط زبان بولی، لیکن جب انسان موت کی آغوش میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے یہ خواہش کی کہ اگر آپ اپنی قمیص دے دیں تو میں اس کو پہنا دوں، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا دشمن رہا ہے لیکن پھر بھی میرا باپ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی قمیص کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص مبارک اس کو دے دی، اور آپ کی قمیص دینے کی وجہ یہ تھی کہ جب جنگ بدر کے قیدی مسلمانوں کے پاس آئے تھے تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ قیدیوں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ ان میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے، یہ دراز قد تھے، اور عبداللہ بن ابی بھی دراز قد تھا۔ ان کو اسی کی قمیض پوری آتی تھی، تو اس کو کپڑوں کی جب ضرورت تھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیض ان کو عطا کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ چلو قرض بھی اتر جائے گا، تو ان کے بیٹے نے اپنے باپ کو آپ کی قمیض بھی پہنا دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا۔
جب آپ جنازہ پڑھانے لگے تو چونکہ اس سے پہلے یہ آیت اتر چکی تھی کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، فلن یغفر اللہ لہم، پس اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کھینچ لیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے تو آپ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے منع نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، بخشش کی دعا کرو یا نہ کرو، تو اس لیے میں کر لیتا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کی، بلکہ یہاں تک کہ اپنا لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریحی حکم نازل ہو گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ آئندہ ان مرنے والوں میں سے کسی پر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، یعنی وہ منافقین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی منافقین کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا مشرکین کے لیے اور ان کے لیے ناجائز ہے، کسی بھی مسلمان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ مشرک لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کے بارے میں تو ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کی جائے۔ کلمہ کو مسلمانوں کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی پکی دلیل نہیں ہوتی کہ ہم کسی بھی شخص کو مشرک یا منافق کہہ سکیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکفیر سے منع کیا ہے کہ کسی شخص کو ہم کافر یا جہنمی یا مشرک اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے۔ ویسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک کرنے والا مشرک ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مشرک ہو، تم منافق ہو، تم کافر ہو۔ اس بات سے منع کیا ہے کیونکہ امکان ہوتا ہے کہ ایک مشرک کافر منافق مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ایسے طریقے سے معافی مانگ لے کہ ہم لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہ چلے اور اللہ اس کو معاف بھی کر دے، تو اس لیے ہمارے پاس کوئی اس کی پختہ دلیل نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر کوئی شخص حقیقتاً مشرک ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے، تو یا وہ ایسی حالت میں مرا ہے جس میں توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی، تو اس کے لیے دعا سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ ان کے مال اور اولاد آپ کو اچھی نہ لگے، یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگ اگر غلط ہیں تو پھر ان کو اللہ نے یہ نعمتیں کیوں دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان نعمتوں کی وجہ سے دنیا میں عذاب میں مبتلا رکھیں۔ یہ عذاب کیسا؟ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ مال کو حاصل کرنا کون سا آسان پڑا ہے۔ ایک مسلمان جب مال کو حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی نماز کے لیے، اپنے رات کے لیے وقت نکالتا ہے، اپنے جسم کو راحت پہنچاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا ٹائم نکالتا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان میں کامل نہیں ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا، دیکھیں کہ اس کی مشقت کس قدر ہے۔ اب ایک شخص 8 گھنٹے دکان کھولتا ہے، اس میں سے گھنٹہ پونا گھنٹہ وہ نمازوں کے لیے نکال لیتا ہے، باقی 7 سوا 7 گھنٹے بچے۔ ایک دوسرا شخص جو ہے وہ 8 کی بجائے 9 گھنٹے دکان کی ڈیوٹی دیتا ہے، تو بتائیں کہ دونوں میں سے مشقت کس کی ہے، عذاب میں کون مبتلا ہے۔ پھر اس شخص کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ انا للہ پڑھ کے اپنے آپ کو صبر دلا لیتا ہے، دوسرے شخص کا نقصان ہوتا ہے تو وہ دیواروں کو ٹکرے مارتا پھرتا ہے۔ اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے، اولاد کا ملنا یا نہ ملنا، یا اولاد اگر ہے تو ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے سارے معاملات، مسلمان ان کے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ جبکہ دوسرے شخص کے لیے یہ سب کچھ ایک دنیا کی مشقت ہے کہ انتہائی مشقت کے ساتھ وہ اپنی اولاد کو گلوکار بناتا ہے، فنکار بناتا ہے، ایکٹر بناتا ہے، یا ایک بے نماز انجینئر بنا دیتا ہے، یا وہ ایک دین سے باغی ڈاکٹر بنا دیتا ہے۔ کتنی محنت کرتا ہے اپنے اس بیٹے پہ بیٹی پہ، لیکن یہی اس کے گلے میں آگ کا توق بن جائیں گے اور اس کے گلے کے اندر ٹھنڈا ڈالنے والے بن جائیں گے۔ یہی بچے قیامت کے دن باپ کو اور ماں کو کہیں گے کہ اللہ ان کو پہلے جہنم میں پھینکو پھر ہمیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں دنیا کی تعلیم تو بہت دلوائی لیکن آخرت کی طرف انہوں نے ہماری توجہ ہی نہیں دلائی، تو اللہ پہلے ان کو پھینکو۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصول بھی یہی ہے کہ سکھانے والا پہلے جہنم میں جائے گا، سیکھنے والا بعد میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم پر رحم کرے اور ہمیں
اور ہماری اولادوں کو نیکی کرنے والا بنائے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی بھی صورت، ان آمینو یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر، استأذنا تو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولو الطول طاقت والے لوگ، مالدار لوگ، طاقت والے لوگ ان میں سے۔ طول کا معنی دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس میں، یعنی فضیلت، قدرت، مالداری، وسعت، یہ سارے معنی اس کے کیے جاتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے پاس مال ہے، طاقت ہے، صحت مند ہیں، جنگ لڑ سکتے ہیں، لیکن وہ آ کر اجازت مانگ لیتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کسی لحاظ سے بھی کیا جا سکتا ہے، اجازت مانگتے ہیں آپ سے مالدار لوگ ان میں سے، وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم ہو جائیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے لیتے ہیں کہ آپ ہمیں نہ جانے کی اجازت دے دیں، کیونکہ دنیا میں اسی چیز کے ساتھ ان کی عزت بنتی تھی۔ اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض امور بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن بعض خاندانی منافق یا کلاس کے منافق یا فیکٹری میں جو کاریگر ہوتے ہیں ان میں سے کام کے منافق، کسی ادارے کے خلاف کام کرنے والے منافق، یہ بہانے تلاش کر کے اجازت لے لیتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو وہ اپنی عزت بنا لیتے ہیں کہ جی ہم نے تو اجازت لی ہے، لیکن اپنے اس عمل کی وجہ سے حقیقی طور پر یہ لوگ بدنام ہوئے بغیر نہیں رہتے، دنیا میں بھی ان کے لیے بدنامی ہے اور آخرت میں بھی، کبھی نہ کبھی ان کا بھید کھل جاتا ہے۔ فرمایا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ان لوگوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون پس وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، یعنی یہاں منافقین کی بہت سی برائیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھنی، ان کے لیے استغفار کیوں نہیں کرنا، ان کے خرچ کیے ہوئے مال کو قبول کیوں نہیں کرنا۔ اس کی کچھ وجوہات تو پیچھے بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر اچھے طریقے سے نہیں کرتے، نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلا ان کا گناہ یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو یہ مانتے نہیں ہیں، نہ اپنے جسم پر عائد ہونے والے نہ اپنے معاشرے پر عائد ہونے والے احکامات کو مانتے ہیں، بلکہ انکار کرتے ہیں۔ دوسری ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ حالت فسق میں مر جاتے ہیں، ان کو توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ اور تیسری چیز ان کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ طاقت اور مالداری کے باوجود یہ جہاد پر بھی نہیں جاتے اور اپنے مال کو اور اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتے، کہ یعنی ان کے پاس فرصت ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ جی ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کریں، ٹائم ملے تو آئیں، یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یعنی نیکی کی مجلسوں میں، نیکی کے کاموں میں یہ لوگ شریک نہیں ہوتے۔ اور ان میں نیکی کے کاموں میں سے سب سے بڑی صورت جہاد ہے، یعنی جہاد ہو یا کوئی چھوٹا موقع ہو نیکی کا، یہ لوگ شرکت نہیں کرتے اور یہی چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے بیٹھے رہیں، اور جب کبھی ملاقات ہو تو عذر معذرت کر لی کہ جی یہ تھا وہ تھا۔ اور ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ فہم لا یفقہون، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ان کے اوپر اتر رہی ہے اس کو نہیں سمجھتے، یعنی اللہ کے غصے کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ نڈر ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ جب کبھی موقع ملے گا توبہ کر لیں گے، یا جو بھی وہ سوچتے ہیں سوچ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کو جو انجام ملنے والا ہے، جو سزا ان کو ملنے والی ہے، اس پر یہ لوگ توجہ نہیں کرتے۔ فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی وہ اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانیں بھی خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں وہ۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور ان لوگوں کے لیے ہی بھلائیاں ہیں، یعنی ان کے لیے دو انعام اللہ تعالیٰ نے، بلکہ تین انعام یہاں بیان کیے۔
پہلی بات یہ کی ہے کہ ان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور دوسرا ان کے لیے انعام کیا ہے کہ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، کہ اور انہی لوگوں کے لیے بھلائی ہے، یعنی دنیا کی خیرات بھی، دنیا کی بہتری بھی اور آخرت کی بہتری بھی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تیسرا انعام ان کے لیے یہ ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں کہ ان کی زندگیاں کافر اور منافق سے بہت الگ ہوتی ہیں، یہ بڑی سہولت کی زندگی گزار دیتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی ان کے لیے کس طرح ہے؟ فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور کہ تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات کو، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی، یعنی اصل کامیابی یہ ہے کہ کوئی شخص جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے، اور جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت بھی، اپنی صلاحیت بھی، اپنا مال بھی، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ الحمدللہ اللہ نے ہم سے سارا کچھ نہیں مانگا، کچھ مانگا ہے، یعنی کچھ وقت۔ دیکھیں کہ 24 گھنٹوں میں سے اگر ہم 5 نمازیں پڑھیں تو کتنا ٹائم خرچ ہوگا؟ اگر کوئی بڑے آرام سے بھی پڑھے تو میرا خیال ہے کہ آدھا گھنٹہ نہیں تو 15 منٹ اوپر لگ جائیں گے، سوا گھنٹہ لگ جائے گا۔ چلیں اگر کوئی 1 گھنٹہ تہجد پڑھتی ہے، 1 گھنٹہ سارے دن کی نمازیں پڑھتی ہے، اس کو اور تھوڑا بڑھا لیں، دن کے نفل بھی شامل کر لیں، 1.5 گھنٹہ کر لیں، 2.5 گھنٹے ہو گئے۔ تو دیکھیں کہ 24 گھنٹوں میں سے اگر ہم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکال دیں تو پھر بھی باقی 22 گھنٹے بچتے ہیں۔ اتنا وقت صرف ہمارے لیے ہے کہ ہم سوئیں، جاگیں، کھائیں، پئیں، جو مرضی کریں، اتنا تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے نکال لیں۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس 40,000 روپیہ ہے تو ہم اس کو، بلکہ آج کل تو 40,000 پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، 50,000 ہو تو پھر زکوٰۃ لگتی۔ چلیں فرض کر لیں کہ ہمارے پاس اگر 40,000 روپیہ ہے تو ہم اس میں سے اگر 1,000 اللہ کی راہ میں دے دیں، 39,000 ہم اپنی ضروریات پر خرچ کریں، تو یہ کون سا مہنگا سودا ہے؟ زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہے نا، 40 لاکھ روپیہ اگر ہو تو اگر ہم اس میں سے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ 1 درجن کیلے لے لیں، ان میں سے 1 درجن ہے نا، چلیں آپ 40 کیلے لے لیں، آپ کے پاس 40 کیلے ہیں اور اس میں سے آپ 1 کیلا کسی غریب کو دے دیں، تو آپ کو کیا کوئی کمی محسوس ہوگی؟ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے 1 کسی کو بھی دیا۔ 40 سیب ہیں آپ کے پاس، اس میں سے آپ 1 کسی ہمسائے کے بچے کو پکڑا دیں تو نہیں پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے سارا نہیں مانگا، کچھ مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں اس بات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میں سارا مانگتا تو تم لوگ بخل کرتے تو اچھے لگتے تھے، جب میں نے سارا مانگا ہی نہیں تو پھر انسان تھوڑے میں سے بھی بخل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور عذر پیش کرنے والے لوگ دیہاتیوں میں سے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے آئے، جاء کا معنی آئے، لیؤذن لہم تاکہ ان کو اجازت دی جائے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب ان میں سے کفر کرنے والے لوگوں کو پہنچے گا دردناک عذاب۔ یصیبو کا معنی پہنچے گا اور کفروا کا معنی کفر کرنے والے، یعنی ان قریب، بہت جلدی اس لیے کہا کہ جب انسان مرتا ہے نا تو چاہے 100-200 سال کی عمر میں مرے، اسے یوں لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی پل بھر میں گزر گئی، تو مرتے ہی بلکہ موت کے فرشتے ہی وہ آتے ہیں جو عذاب دینے والے ہوتے ہیں، اور جو نیک ہے اس کے لیے وہ فرشتے آتے ہیں جو اس کو جنت کی بشارت سنانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جنگ تبوک سے واپسی کا
موقع تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس پلٹے تو جانے سے پہلے وہ لوگ حاضر ہوئے تھے جو مدینے کے منافق تھے، اور انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق آپ سے اجازت مانگ لی، آپ نے ان کو اجازت دے دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو یہ لوگ کھل کر نافرمانی کر کے سب کے سامنے ننگے ہو جاتے کہ ان کے دلوں کے ارادے کیسے ہیں، لیکن آپ کی نرمی کی وجہ سے ان پر پردہ پوشی ہو گئی۔ اب وہ لوگ آئے ہیں جو دیہاتی تھے، تو یہاں معذرون سے مفسرین نے دو تفسیریں اس کی لکھی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ معذرون وہ لوگ تھے جن کے عذر سچے تھے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ بھی وہ معذرون تھے جو جھوٹ بولنے والے تھے، لیکن اس آیت کے اگلے الفاظ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے عذر سچے تھے، کہ دیہاتوں سے یہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر انہوں نے معذرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ ان کا معاملہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جو جھوٹے لوگ تھے ان کے لیے بہت جلدی عذاب ہوگا، کیونکہ یہ پیچھے بھی رہے وقعدہ، اور پھر یہ عذر پیش کرنے کے لیے بھی نہیں آئے بلکہ نبی علیہ السلام کے پاس آنے سے بیٹھے رہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے معذرون کے درمیان وضاحت کر دی، فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، نہیں ہے کمزور لوگوں پر اور نہ ہی بیماروں پر اور نہ ہی ان لوگوں پر جو وہ چیز نہیں پاتے ما ينفقون جس کو وہ خرچ کر سکیں، حرجون ان پر کوئی تنگی نہیں، اذا نصحوا للہ ورسولہ جب وہ پیچھے رہ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کریں، ما علی المحسنین من سبیل نیکی کرنے والوں پر کوئی ڈانٹ نہیں، من سبیل کوئی ڈانٹ نہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم اور ان لوگوں پر بھی کوئی تنگی نہیں، کوئی ڈانٹ نہیں جو اذا ما اتوک جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم تاکہ آپ ان کو سواری عطا فرمائیں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، یعنی میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، تولوا واعینہم تفیض من الدمع تو وہ اس طرح لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بہا رہی ہوتی ہیں آنسو، تفیض من الدمع یعنی آنسو یوں بہتے ہیں کہ جس طرح ندی نالیاں، اللہ یجدوا ما ينفقون اس وجہ سے کہ وہ چیز نہیں پاتے جس کو وہ خرچ کر سکیں، یعنی نہ ان کے پاس پیسے ہیں کہ وہ خرچ کر کے سواری خرید لیں، نہ سواری موجود ہے، نہ ہی نبی علیہ السلام کے پاس بیت المال میں سواری موجود ہے کہ وہ آ کر گزارش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم جانے کے لیے مخلص ہیں، بالکل تیار ہیں، آپ ہمیں سواری دے دیں، کیونکہ یہ پہلے ہی یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ بہت لمبا سفر تھا اور یہ تقریباً جون کا مہینہ تھا، سخت گرمی کا مہینہ تھا یہ اور لمبا سفر تھا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو واضح کر کے بتا دیا تھا کہ آپ لوگ جنگ کی اچھی طرح سے تیاری کریں، کہ راستے میں ویسے بھی صحرائی علاقہ تھا، راستے میں کہیں سے بھی خوراک میسر ہونے کا امکان نہیں تھا، ان لوگوں نے خوراک اپنے گھر سے ہی لے کے جانی تھی، لیکن یہ غریب مسلمان تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں میں جن معذرون میں یہ عذر موجود ہیں، یعنی ان میں کوئی کمزور ہیں، مثلا عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یا لنگڑے لولے لوگ ہیں، اندھے ہیں، یا بعض جنگوں میں ہی زخمی ہوئے لوگ ہیں، تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں، ایسے ہی جو تندرست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن عین اس وقت میں بیمار ہو گئے، ان کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، اور اسی طرح جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیسرے نمبر پر ان کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں اگر یہ پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ پیچھے رہ کر یہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ لمن، کس کی خیر خواہی کریں؟ آپ نے فرمایا کہ للہ وللرسول،
اللہ کی خیر خواہی، اس کے رسول کی خیر خواہی، مومنین کی خیر خواہی، دین کی خیر خواہی اور مسلمانوں کے جو عہدے دار ہیں ان کی خیر خواہی، یعنی یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو خیر خواہی کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی پیچھے رہ کر دین کی پاسداری کریں اور دین کے مطابق زندگی گزاریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں نہ بنائیں، بلکہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہ کر پیچھے اپنے علاقے کا اور اپنے علاقے کے رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں، بد امنی سے بچیں، اختلافات سے بچیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، بے شک ڈانٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اس حال میں کہ وہ غنی ہیں۔ یعنی غنا کا معنی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس مال موجود ہے، یہ اپنے مال کو خرچ کر سکتے ہیں اور مال خرچ کر کے یہ سواریاں بھی اور اپنے ہتھیار بھی خرید سکتے ہیں۔ غنا کا لفظ اور بھی کئی چیزوں پہ لگتا ہے، مثلا یہ بیماری سے مستغنی ہے، بیمار نہیں ہے، تندرست ہیں، ان کی صلاحیت پوری ہے، پاگل نہیں ہے، اندھے اور کانے نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن آپ سے اجازت مانگ لیتے ہیں۔ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، وہ پسند کرتے ہیں کہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی یہ ان کی مین خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہ جائیں اور پیچھے رہ کر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت بچائیں اور اپنا کاروبار جاری رکھیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول رہیں، یہ چاہتے ہیں۔ فرمایا وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، لیکن فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، یہ اس بات کو جانتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی مہر لگا دی ہے کہ آئندہ ان کے دلوں میں اس بات کی خواہش ہی نہیں آئے گی، اور یہ اس بات کی کوشش بھی کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی تمام صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیں اور اپنے مال میں سے مال نکالیں، اور اسی طرح اپنی صحت کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کریں، اپنی اولاد کو دین کی راہ میں وقف کریں۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔